بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوسرے درس کا تتمہ یعنی دوسرا حلقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ ہم نے بیہقی شریف میں جو حدیث شریف تھی وہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر نکلے، جب ہجرت کی طرف نکلے مکے سے مدینے کی طرف، ساتھ میں 3 اصحاب تھے اور وہ ایک خیمہ کے پاس پہنچے جو معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ تھا، اور وہاں پر جو واقعہ پیش آیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے جو ایک معجزہ تھا وہ وہاں پر بیان کیا گیا، پچھلے کلپ میں وہ موجود ہے۔ تو ہم آگے جو اس کا تتمہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کی طرف دیکھا جو معبد کے خیمے کے پاس تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بکری جو یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو معبد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ضعیف ہے، یعنی بہت کمزور ہے، نہ اس میں دودھ ہے نہ کچھ اور، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ اس کی پیٹھ پر یوں پھیرا اور اللہ رب العزت کا نام لیا، اور اس سے جو دودھ ہے وہ جاری و ساری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیراب ہوئے اور آپ کے اصحاب بھی سیراب ہوئے اور گھر والوں نے بھی اس سے دودھ پیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ باقی جو ہے یہ ابو معبد کے لیے رکھ لو۔ پھر ابو معبد اپنے ریوڑ کو لے کر نکل گئے تھے باہر کی طرف۔ کافی زیادہ تھکاوٹ کے بعد جب وہ گھر پر آئے، گھر کی طرف پہنچے، تو بہت عجیب و غریب سا منظر وہ دیکھتے ہیں۔ ایک تو تھکاوٹ بھی تھی، ان کو کہا کہ اے معبد، یہ اتنا سارا جو دودھ ہے یہ کہاں سے آیا؟ حالانکہ ہماری جو بکری تھی وہ تو اس قابل تھی ہی نہیں، وہ بہت کمزور تھی۔ تو معبد رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، لا واللہ الا انہ مر بنا رجل مبارک کان من حدیثہ کذا وکذا، کہتی ہے کہ ہمارے برابر سے ہمارے درمیان ایک ایسا مبارک بندہ گزرا جن کی باتیں تھی یہ اور یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر لی، جو واقعہ میں گزر گئی۔ پھر ابو معبد جو ہے یہ معبد سے کہتے ہیں کہ صفی ہی لیا محمد، صفی ہی لیا معبد، اے معبد مجھے اس کی صفات بیان کرے۔ حدیث شریف کے اندر جو شاہد ہے وہ اس بات پر ہے کہ واقعہ کے بعد جو ابو معبد ہے یہ معبد سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف ہے وہ بیان کریں۔ اب یہ اوصاف معبد اس وقت بیان کرتی ہے جب اس وقت انہوں نے یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، یعنی وہ جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی ابھی تک۔ تو آئیے وہ حدیث شریف کے اندر جو تتمہ ہے اس کو سنتے ہیں۔ فقالت، معبد کہتی ہے، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، کہ میں نے ایسا خوبصورت آدمی دیکھا کہ اس کے چہرے پر نور تھا، حسن الخلق ملیح الوجہ، کہ آپ کے جو اخلاق تھے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے اور آپ کا جو چہرہ تھا وہ بہت پرنور تھا، لم تعبہ سجلہ، کہ آپ کا جو پیٹ کے اندر جو بڑا پن ہوتا ہے عام طور پر جو لوگوں میں نظر آتا ہے، جو پھولا ہوا جسم ہوتا ہے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم تھا وہ بالکل نارمل جسم تھا، یعنی کوئی اس میں پھولا ہوا پن جو تھا وہ نہیں تھا۔ وَلَمْ تُزْرِي بِهِ صَعْلَةً، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سر مبارک تھا یہ چھوٹا نہیں تھا۔ قسیم وسیم، یہ قسیم اور وسیم جو ہے یہ جب انسان خوش ہوتا ہے یہ 2 علامتیں ہیں چہرے کی۔ فی عینیہ دعج، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھیں جو تھی، جو یہ حصہ ہے
یہ بہت زیادہ کھالی تھی۔ وفی اشفارہ وطف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حاجب اور یہ جو آنکھ، یعنی آئیبرو اور یہ آنکھ کے جو بال تھے یہ کافی زیادہ تھے، اور یہ ایک جمال میں سے ہے۔ آج کل تو لوگ آرٹیفیشل کرواتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے یہ قدرتی تھا۔ وفی صوتہ سحل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آواز مبارک تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ احور اکحل ازج اقرن فی عنقہ سطع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھیں تھی اس میں جو وائٹ پن اور بلیک پن جو تھا وہ بہت زیادہ واضح تھا۔ ازجو، یہ آئیبرو کی جو یہ آخری کی جگہ ہے یہ بہت ہی زیادہ دقیق تھی۔ اقرن، اقرن کہتے ہیں کہ یہ اس کو عربی کے اندر حاجب کہا جاتا ہے، یعنی حاجبان، آئیبرو۔ اس روایت میں کہا گیا کہ لفظ اقرن کا استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حاجبین تھے یہ ملے ہوئے تھے آپس میں، لیکن جو دوسرے حدیث ہے ہمارے پاس آئے گی تفصیل میں اس کو بیان کریں گے، اس میں جو ہے لفظ اقرن یعنی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ جگہ تھی یہ ملی ہوئی نہیں تھی۔ پھر بعض محدثین نے کہا، محدثین سے مراد یعنی دوسری حدیث جو ہند بن ابی حالہ کی جو حدیث ہے اس میں لفظ اقرن کا جو لفظ ہے وہ نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے معبد کو یہ اندیشہ ہو گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو جگہ ہے یہ بھی ملی ہوئی تھی حاجبین کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معبد کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر میں تھے، تو کہا گیا کہ یہ جو معبد نے دیکھا تھا وہ بال نہیں تھے بلکہ وہ غبار تھی، مٹی تھی سفر کی وجہ سے۔ فی عنقہ سطع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گردن مبارک تھی تھوڑی سی لمبی تھی۔ وفی لحیتہ کثافہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی بہت زیادہ گھنی تھی۔ اذا صمت فعلیہ الوقار، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوتے تھے تو آپ پر وقار کا ظہور ہوتا تھا۔ حلو المنطق کلامہ فصل لا نظر ولا حذا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت گفتگو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام تھا نہ ہی بہت زیادہ بات کرتے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ کم بات کرتے تھے۔ ابہى الناس واجملہ من بعید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حسین تھے، اگر دور سے بھی کوئی دیکھتا تھا تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے تھے۔ وأحسنہ من قریب، اور قریب سے بہت زیادہ خوبصورت دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا بلکہ وہ دیکھتا تھا۔ ربعة لا تشنأه عین من طول ولا تقتحمه عین من قصر، غصن بین غصنین فهو انظر الثلاثة منظرا واحسنهم قدا۔ پھر آگے جا کے فرمایا کہ وہ جو تین لوگوں کی جو جماعت تھی معبد کہتی ہے کہ ان میں سے جو سب سے حسین تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور قد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں بہت زیادہ حسین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ رفقات تین ساتھی تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ ان قال استمعوا لقولہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کچھ کہتے تو یہ بہت غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا لِأَمْرِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں حکم دیتے یا کوئی بات کرتے تو یہ جو اصحاب تھے یہ اس کو فوراً کر دیتے۔ محفوظ محشود، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام بھی تھے،
لا عابس ولا مفند، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا غصہ نہیں کرتے، بالکل ہنستے مسکراتے رہا کرتے، اور نہ ہی مفند تھے، یعنی عام بندے کی طرح اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ غلطی کر لے تو بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اس کو ملامت بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح کی صفات نہیں تھیں۔ فقال ابو معبد، یہ صفات بیان کرنے کے بعد ابو معبد کہتے ہیں هذا واللہ صاحب قریش الذي تطلب، کہ خدا کی قسم یہ جو بندہ ہے یہ اصحاب قریش میں سے ہے، وَلَوْ صَادَفْتُهُ لَالْتَمَسْتُ أَنْ أَصْحَبَهُ، اگر میری ان سے ملاقات ہو جائے تو میں ان سے التماس کروں گا کہ میں ان کی صحبت کو اختیار کر لوں۔ دوسری روایت میں ہے لَوْ رَأَيْتُهُ لَاتَّبَعْتُهُ، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ وَلَأَجْهَدَنَّ إِنْ وَجَدْتُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، اور میں جد و جہد کروں گا اس بات کی طرف کہ مجھے ایسا راستہ مل جائے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا پہنچوں۔ ثم ہاجرت مع زوجها، ثم هاجرت مع زوجها إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم واسلم، معبد اپنے شوہر یعنی ابو معبد کے ساتھ سفر پر نکلی، ہجرت کیا انہوں نے، ان خیموں سے نکلی، مدینہ شریف کی طرف آئی، حضور علیہ السلام کی طرف، اور دونوں جو ہے وہ اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ آخری حدیث شریف اور یہ جو دوسرا درس ہے ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ وروى مسلم والترمذي عن الجريري أنه قال لأبي الطفيل رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا؟ فقال نعم، جی ہاں۔ قلت کیف رأیتہ، میں نے کہا کہ آپ نے کیسے دیکھا؟ دوسری روایت میں ہے فقلت، میں نے کہا صفہ لی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات بیان کریں۔ فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیح الوجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید حسین چہرے والے تھے۔ وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے ابیض ملیحا مقصدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت حسین، یعنی اللہ رب العزت نے جو کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے، ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو تھی وہ وسط یعنی درمیانی تھی، اور درمیانی چیز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اگر وہ انسان میں پائی جائے۔ ہم اپنے اس دوسرے حلقے کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔